السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی 190 نمبر آیت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فخر رازی، قرطبی اور مراغی نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ زوجہ رسول عائشہ سے سوال کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا سب سے یادگار واقعہ بیان فرمائیے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول کی پوری زندگی، مکمل زندگی ہی یادگار ہے، ہر لمحہ یادگار ہے۔ میرے لیے سب سے اہم لمحہ، سب سے یادگار لمحہ جو میرے لیے تھا کہ ایک رات سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر آرام فرما رہے تھے، بستر استراحت پر آرام کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، اور سرکار رسالت مآب کی ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھیں کہ سو جاتے، وہ ابھی آرام کے لیے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو کیا، اور وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز کی حالت میں بے پناہ گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کا سامنے کا پورا کپڑا بھیگ گیا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب سجدے میں گئے تو اتنا گریہ کیا کہ زمین تر ہو گئی آپ کے گریے سے۔ جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت جناب بلال تشریف لائے، تو جناب بلال نے دیکھا ان حالات کو تو سوال کیا، یا رسول اللہ اتنا گریہ کرنے کا کیا سبب تھا؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کل رات قرآن مجید کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی 190 نمبر سے 194 نمبر کی آیتوں کو تلاوت فرمایا، پڑھ کے سنایا، اور فرمایا، واہ ہو ایسے انسان پر جو ان آیتوں کی تلاوت کرے اور غور و فکر و تدبر نہ کرے، ان آیتوں کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، اس پر واہ ہو۔ تفسیر کبیر فخر رازی کی اور مجمع البیان دونوں میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز شب سے قبل ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور حدیثوں میں ہے، روایت میں ہے کہ ہم سب کو بھی وہ تاکید فرماتے تھے، سفارش کرتے تھے کہ ان آیات کی تلاوت کریں، ان آیات کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ تفسیر نمونہ میں نوف بکالی سے، جو کہ خود مولا علی علیہ السلام کے خاص صحابی تھے، ایک روایت نقل ہے کہ ایک رات مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے ہم، اور امام اپنے بستر سے اٹھے اور ان آیات کی تلاوت فرمایا، اور پھر ہم سے سوال کیا کہ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ نہیں، جاگ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا، طوبیٰ، خوشا بحال، سعادت مندی ہے اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زمین کی آلودگی اور کثافتوں سے خود کو بچا لیا۔ زمین کے جاذبیت اور کثافت جو انجام کی طرف محبتوں میں لے جاتی ہے، اس سے بچا لیا اور آسمانوں میں سیر کر رہے ہیں۔
الباب جو اس آیت میں آیا ہے یہ لب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے بالکل خالص پیور عقل، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں نہ کوئی وہم پایا جاتا نہ کوئی خیال پایا جاتا، کچھ نہیں ہے، بالکل خالص پیور عقل ہے۔ جو ایسی عقل رکھتا ہے اس کو اولو الالباب کہا جاتا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، پوری کائنات، یہ جو عالم ہستی ہے، یہ پوری کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ خلق السماوات، اور پھر کیا کہا، لآیات لأولی الالباب، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں۔ کائنات ہستی کو پہچاننے سے ہی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، یعنی یہ عالم ہستی، یہ کائنات سے ہستی شناسی مقدمہ ہے خدا شناسی کا، اللہ کو پہچاننے کا مقدمہ ہے دنیا کو پہچاننا۔ فارسی کا شعر یہاں پر بہت اچھا مناسب ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتری اس معرفت کردگار۔ یعنی جو ہرے بھرے پتے ہوتے ہیں، یہ جو درخت ہوتے ہیں، یعنی درختوں کے یہ ہرے بھرے پتے، یہ سب کے سب ایک صاحب عقل کے لیے، ہوشیار جو واقعاً عقل سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے یہ ہر پتا ایک دیوان ہے پروردگار عالم کی معرفت کا، معرفت کردگار کے دیوان ہے یہ پورا۔ تیسرا پیغام، رات اور دن کا آنا جانا، پورے سال میں رات اور دن کے وقتوں میں گھٹنا بڑھنا، جو اختلاف پایا جاتا ہے، یہ سب صاحبان عقل و خرد کے لیے ایک اتفاقی نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی اتفاق سے ہو جاتا ہے، بلکہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات، یہ سب نشانیاں ہیں پروردگار کی۔ چوتھا پیغام، قرآن مجید تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے۔ لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل و خرد کے لیے سب میں نشانیاں ہیں، غور و فکر کیا جائے۔ پانچواں پیغام، جو بھی بڑا صاحب عقل و خرد ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ نشانیاں حاصل کرنا چاہیے۔ واقعاً اگر اپنی عقل کو برتر سمجھتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ خدا کی نشانیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ چھٹا پیغام، کائنات ہستی میں کچھ اسرار و رموز پائے جاتے ہیں، رمز و راز ہے، اس میں ظرافت و دقت پائی جاتی ہے، یعنی بہت ہی حسین و جمیل طریقے سے ظرافت نگاہ کاری کے ساتھ یہ سب بنایا گیا ہے، دقیق ہے یہ سب۔ لہذا صاحبان عقل، صرف اور صرف تنہا صاحبان عقل اپنی گہری نگاہوں سے ان گہرائیوں میں جا سکتے ہیں۔ کائنات کی جو گہرائیاں ہیں اس کی خلقت میں، اس کو صرف صاحبان عقل و خرد ہی پا سکتے ہیں، وہی پہنچ سکتے ہیں اس کی تہوں تک۔ عملی زندگی کے لیے پیغام یہی ہے کہ صرف دنیاوی نعمتوں کا استعمال کرنا ہی کامیابی نہیں ہے، کہ زندگی کامیاب ہے اگر دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر لیا جائے، نہیں۔ کامیاب زندگی اس کی ہے جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے، نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد نعمتوں کے پیدا کرنے والے کے بارے میں بھی غور و فکر کرتا ہے اور اپنے عقل کو ترقی دیتا ہے، اپنی عقل کو بڑھاتا ہے۔ ایسا انسان ہمیشہ کامیاب ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو اپنے عاقل ایسے صاحبان عقل جو تیری نعمتوں میں غور و فکر و تدبر کرتے ہیں، خدایا ہمیں ان بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔